السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے مولا مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، آمینہ کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے نور نظر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم انبیاء، جان عالمین، فخر عالمین، یاسین و طٰہٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاکہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کا ماحول کیا تھا، اس وقت کا معاشرہ کیا تھا، اس وقت کی حالتیں کیا تھی؟ تو ہر طرف جہالت کا گٹا دھوپ اندھیرا تھا، پورا عرب اخلاقی بحران کا شکار تھا، دنیائے انسانیت میں عجیب سا ہیجان تھا، برپا تھا، اخلاقی اصول کی سرعام پامالی اور انسانیت کی تذلیل ایک معمولی سی بات سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو ایسے بدترین اور اخلاقیات سے عاری معاشرے میں، ماحول میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بلند اخلاق، اپنے اعمال کے ذریعہ سیرت و کردار کی تعمیر کا درس دیا اور اپنی مبارک اور مقدس ذات کو بطور نمونہ پیش کیا کہ اے لوگو، انسانیت کو سمجھنا ہے،
اے لوگوں، معاشرے سے جہالت کو دور کرنا ہے تو میری زندگی کو دیکھو، میرے زندگی پر چلنے کی کوشش کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نمونہ ہے۔ میری زندگی کو دیکھو، بطور نمونہ پیش فرمایا۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر جب لوگوں کو بتایا، معاشرے میں بتایا، سماجی حالات کو جب لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو بالآخر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقدس مقصد میں کامیاب ہوئے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے، باہمی رنجشوں کے سبب ٹکڑے میں بٹے ہوئے عرب کو نہ صرف پیکر اخلاق بنایا، نہ صرف پیکر اخلاق بنایا، بلکہ انہیں وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک ایسی متحد مسلم قوم بنایا جو دنیا پر حکمرانی کرنے کے باوجود اپنی اخلاقی پاکیزگی، اپنی انفرادی آزادی اور معاشرے میں توازن قائم کرنے کے سبب ایک لمبے عرصے تک انسانیت کے علم بردار ٹھہری۔ وہ قوم جو جہالت میں مبتلا تھی، وہ قوم جو انسانیت کو بھول چکی تھی، وہ قوم جو اخلاقی طور پر گر چکی تھی، ایسی قوم کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا طریقہ بتایا، اخلاق کیا ہے وہ بتایا، اچھا معاشرہ کیا ہے وہ بتایا، اچھی سوسائٹی کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اندر اجاگر کی، عربوں کے اندر بتائی، اور ایک متحد اور ایک مضبوط قوم کو آپ نے کھڑا کر دیا، جو اخلاقی طور پر بھی آگے تھی، جو حکمرانی کے طور پر بھی آگے تھی، جو انفرادی اور آزادی کے طور پر بھی آگے رہی، اور معاشرے میں ایک نیا انقلاب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر فرما دیا۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشراتی زندگی کے بے شمار پہلو ہے، بہت سی اس پر باتیں ہو سکتی ہے۔ جو شخص ان پہلوؤں کی گہرائی جاننے کی جتنی کوشش کرے گا، اسی قدر وہ ان کی شخصیت اور سیرت و کردار سے متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ میرے نبی کی معاشراتی زندگی کے اندر اگر کوئی غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس کو اور بھی بے شمار باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گھر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گھر والے زیادہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر ہے تو اس کی بیوی اس کو زیادہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کی عادتیں کیا ہیں، میرے شوہر کا رویہ کیا ہے، میرے شوہر کے اخلاق کیسے ہیں، میرے شوہر کے بولنے کا طریقہ کیسا ہے۔ اور بیوی کے بعد جو گھر والے ہوتے ہیں، اور گھر والوں کے بعد جو سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر کا نوکر ہوتا ہے، ہمارے گھر کا خادم ہوتا ہے۔ آؤ میں بیوی کی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی بات کرتا ہوں، ایک خادم کی بات کرتا ہوں، جنہیں پوری دنیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتی ہے۔ کون انس بن مالک؟ تاجدار رسالت کے انتہائی قریبی صحابی کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون انس بن مالک؟ وفادار خادم کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی قریب سے دیکھا، دین میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، صبح بھی دیکھا، شام میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا،
खलवत में भी देखा, तन्हाई में भी देखा, मजलिस में भी देखा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीबी जात का नाम हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आप मेरे नबी के अखलाक को बयान करते हैं, आप मेरे नबी के किरदार को बयान करते हैं। पहले एक मिसाल समझ ले, हमारे यहाँ अगर कोई नौकर होता है, अगर कोई नौकर कोई भूल करता है, हम उसको कितना सुना देते हैं, कभी कभी तो गाली भी बोल देते हैं, कभी कभी तो उसको मार भी देते हैं, कभी कभी तो उसके ताल्लुक से इतना बुरा सलीका करते हैं, यहाँ तक के पगार की रकम भी हम बोल देते हैं, महीना इतनी तनख्वाह देते हैं, जिससे ये काम नहीं हो पाता है। तरह तरह की बातें हम अपने नौकर को करते हुए नजर आते हैं। एक छोटी सी गलती पर, एक छोटी सी भूल पर, एक छोटे से नुकसान पर हम अपने नौकर को डांटते हुए नजर आते हैं। मगर आओ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनो, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार को सुनो कि अपने नौकर के साथ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया, और नौकर अपने आका के बारे में यानी हमारे नबी के बारे में क्या तासुरात पेश करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खदमतुन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असरा सिनीना बिल मदीना, असरा सिनीना बिल मदीना व अना गुलाम लैसा कुल्लु अमरिन कमा यस्तही सहाबिही अन यकूना अलैहि मा क़ाल ली फीहा उफ़्फ़ुन क़त्तुन व मा क़ाल ली लिमा फ़अल्त हाजा अम अल्लाह फ़अल्त हाजा। ये अरबी इबारत है, इसका तर्जमा सुने आपका दिल मचल जाएगा, आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम अपने नौकर को एक गलती में डांटते हैं, एक गलती में बुरा भला कहते हैं, मगर हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने मदीना मुनव्वरा के अंदर प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल खिदमत में गुजारे। कितने साल? 10 साल खिदमत में गुजारे। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने मदीना मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल खिदमत में गुजारे, और मेरी कम उम्री के सबब हर काम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाता था। यानी नबी जैसा चाहते थे ऐसा काम मुझसे नहीं हो पाता था, इसलिए कि मेरी उम्र कम थी, मैं नासमझ था, इसलिए मुझे नबी की ख्वाहिश के मुताबिक कभी कभी काम में गलती हो जाया करती थी। तो ये अनस बिन मालिक, अल्लाह के नबी आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे, अल्लाह के नबी आपके साथ कैसा बर्ताव करते थे? क्या गालियाँ बोलते थे? क्या आपको डांटते थे? क्या आपको डपटते थे? क्या आपको रंज पहुंचाते थे? हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी कम उम्री के सबब हर काम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाता था, लेकिन मेरे किसी काम पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, और न ये फरमाया कि तुमने ये यूं क्यों किया, तुमने ऐसा काम क्यों किया। अब दर्स पकड़ो इस हदीस पाक से कि हमें हमारे नौकर से कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें हमारे नौकर के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नौकर के साथ, अपने गुलाम के साथ, और दूसरी हदीसों में भी मिलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ डांटते नहीं थे, सिर्फ डपटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, बल्कि गुलाम के साथ आप भी काम में लग जाया करते थे, आप भी काम में लग जाया करते थे। माशरे का हाल ये है कि 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया तनख्वाह देते हैं, और काम छोटी सी रकाबी भी हम अपने हाथ से नहीं उठाते। ये कहते हैं कि नौकर उठा लेगा, चप्पल भी नौकर धो देगा, गाड़ी नौकर साफ कर देगा। ये माशरे का हाल है, और कहा जाता है कि हम उसको तनख्वाह देते हैं, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में ये पहलू भी नजर आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खादिम के साथ अपने हाथ को भी शरीक कर लिया करते थे, अपने आप को भी शरीक कर लिया करते थे। यानी खादिम और आका का मामला
اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہیں تھا، بلکہ جو وہ کام کرتے تھے اس کام کے اندر اللہ کے نبی خود شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ایک اور حدیث پاک سنو۔ حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کام کے نقصان ہونے پر گالی بول دیتے ہیں، برا بول دیتے ہیں، نہ جانے نوکر کو کتنا ڈانٹتے ہیں، مگر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فحش گو تھے، یعنی برا بولنے والے نہیں تھے، اور نہ لعن طعن کرنے والے تھے، یعنی کبھی لعنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، اور نہ ہی اللہ کے نبی اپنے خادم کو گالی دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کا کردار تھا، یہ میرے نبی کی سیرت طیبہ ہے، اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک اور تعجب کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار، شفقت اور مہربانی آپ کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے، مشرکین کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے آپ بد دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بد دعا کرنے والا نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اخلاق کون اپنائے گا؟ یہ کردار کون اپنائے گا؟ یہ چیزیں کون اپنی زندگی میں لائے گا؟ امتی لائے گا، یقیناً اس کا دین بھی سنور جائے گا، یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ مگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے تب جا کے یہ کامیابی ملے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار ہو، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت اور فلاح و بدبوئی کے امور میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کے سبب کسی قسم کی آر محسوس نہیں کی، یعنی لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کیا۔ حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عربی عبارت یہاں موجود ہے، اس کا ترجمہ سن لو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ذکر الہی کیا کرتے تھے اور فضول کام سے اجتناب کرتے تھے، جو فالتو کام ہوتے ہیں اس سے آپ پرہیز کرتے تھے، نماز کو طویل کرتے تھے، لمبی نماز، اور خطبہ مختصر، اور بیوہ و مساکین کی حاجت روائی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ اللہ کی عبادت بھی کرتے، نمازیں پڑھتے اور طویل سجدے کرتے اور مختصر خطبہ کرتے۔ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، یہ تو ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ مگر مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا رویہ تھا؟ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو مجبور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے، ان کی حاجت روائی فرماتے۔ بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک شخص حضور کی بارگاہ آپ کے پاس آ کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ لوگوں میں کون اللہ کا زیادہ پسند ہے؟ لوگوں میں سے کون اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ یعنی لوگ ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو کون پسند ہے؟
اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے؟ عبارت عربی موجود ہے، وقت نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے، اللہ کے یہاں لوگوں میں زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ نمازی کا نہیں بتایا گیا، ذکر کرنے والا کا یہی نہیں بتایا گیا، قرآن پڑھنے والے کا یہاں معاملہ نہیں ہے۔ کیا بتایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے، یعنی لوگوں کی خدمت کرے اور خدمت کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اعمال میں زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی مسلمان کو خوشی دو۔ ہم تو صرف دکھ دیتے ہیں، پڑوسی کو دکھ دیتے ہیں، سگے بھائی کو دکھ دیتے ہیں، بہن کو دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، بچوں کو ستاتے ہیں، دوستوں کو ستاتے ہیں، ناحق کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین عمل، سب سے اونچا عمل یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دل کے اندر خوشی کو پیدا کر دو، مسلمانوں کے دل میں تم کسی مسلمان کو خوشی دو یا اس کی پریشانی دور کر دو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے یا اس کا قرض چکا دو، اگر کسی پر قرضہ ہو چکا ہے اس کو چکا دو، یا اس کی بھوک کو مٹا دو۔ یہ کتنے آسان کام ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ کوئی بھوکا آپ کے گھر پر آیا، اس کی بھوک مٹا دو۔ اور میں کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلوں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ یعنی کسی مسلمان کی حاجت روائی، یعنی اس کی مشکل کو دور کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں۔ آپ سوچے تو صحیح، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب جانتے ہیں 50,000 ایک رکعت کا ملتا ہے، 2 رکعت کا ملتا ہے، تو آپ اعتکاف کرنے کا معاملہ۔ مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کروں، کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کروں۔ اس لیے اخلاق بنائیے۔ معاشرے میں اگر انقلاب لانا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی یہ رول ماڈل ہے، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اس لیے تو آئے کہ جہالت کا اندور ہو جائے اور روشنی پھیل جائے، ہر طریقے سے یہ دنیا ہر چیز سے، ہر گندگی سے، ہر بیکار چیز سے پاک و صاف ہو جائے، اور انبیاء کرام کا یہ مشن رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ حضرت زید بن حارثہ کی میں بات کروں، یہ بھی آپ کے خاص خادم ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئی تھی نکاح کرنے کے بعد، اور اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس رہنے لگے۔ ان کے باپ کو بھی پتہ چلا کہ زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لینے بھی آئے، چچا بھی ساتھ میں سے سب کچھ تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ نے زید بن حارثہ کے باپ کہتے ہیں، حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت ہی قیمت دوں گا، میرے بیٹے کو مجھے لوٹا دیجئے، میرے پاس واپس کر دیجئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہیے، میں آپ کے پاس آنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے اس در کی غلامی اچھی ہے، اس آزادی سے اس در کی غلامی اچھی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں بڑے بڑے سلطان اپنے تاج کو رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا،
تو آپ کو انعام یہ دیا گیا، پہلے یہ آپ غلام تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب باپ چلے گئے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، اللہ کے نبی نے اسی غلام کو اپنا بیٹا قرار دے دیا، اپنا بیٹا قرار دیا۔ ایک کندھے پر یہ تاریخ ہے، ایک کندھے پر امام حسن کو اٹھاتے یا امام حسین کو اٹھاتے، یعنی نواسے کو اٹھاتے، تو ایک کندھے پر غلام کے بیٹے زید کے بیٹے کو، آپ اسامہ کو آپ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی دنیا دیکھے کہ نواسہ بھی برابر ہے اور غلام کا بیٹا بھی میرے لیے برابر ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ اسلام ہے۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہاں تک بیان کی جائے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، روشنائی ختم ہو سکتی ہے، مگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانیں بند ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر سیرت طیبہ اتنی زیادہ ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو کما حق کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں